بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حلال جانور کے کون کون سے اعضاء مکروہ یا پھر حرام ہیں؟ اس حوالے سے حنفی علماء کرام، دیوبندی حنفی اور بریلوی حنفی، وہ حلال جانور کے 7 اعضاء بتاتے ہیں کہ یہ مکروہ ہیں یا پھر کچھ اس کو حرام کہتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم کے ان کے جو مذہب ہے اس میں اصل بات کیا ہے کہ وہ مکروہ ہیں یا پھر حرام ہیں۔ تو وہ 7 اعضاء کو گنواتے ہیں اور ان اعضاء کو حرام بتاتے ہیں یا مکروہ بتاتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے اکثر و بیشتر لوگ پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ اعضاء کھانے چاہیے یا نہیں کھانے چاہیے۔ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ المائدہ، سب سے پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الانعام، آیت نمبر 145۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اب فرما دیجئے کہ جو چیزیں وحی کے ذریعے مجھے کھانے والی حرام بتائی گئی ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلی چیز میتہ، مردار، یعنی ایسا جانور کہ جو حلال ہو لیکن وہ بغیر ذبح کیے، بغیر اللہ کا نام لیے اگر وہ مر گیا ہے تو وہ میتہ ہے، وہ حرام ہے۔ دوسری چیز او دم مسفوح، حلال جانور کا خون ہی کیوں نہیں ہے، جو بہنے والا خون ہے یہ حرام ہے۔ او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، ویسے تو خنزیر سارے کا سارا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کی جائے، غیر اللہ کے نام پہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دی جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ یہ 4 چیزیں بنفس نفیس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حرام بتائی ہیں کہ یہ چیزیں فی نفس ہی حرام ہیں۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے اور کیفیت تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ فی نفس ہی حرام ہونا، جیسے وہ اعضاء کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو فی نفس ہی اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، نہ تو قرآن مجید کی کوئی آیت ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی صحیح حدیث ہے۔ جبکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، ان میں ایک چیز جو عام جانوروں کے اندر پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ دم مسفوح، بہنے والا خون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ دم مسفوح کا تذکرہ کیا کہ یہ حرام ہے، باقی جو اعضاء وہ گنواتے ہیں ان اعضاء کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں بتائی ہیں، اگر وہ حرام ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کے جو علماء ہیں احناف کے، وہ ان چیزوں کو مکروہ بتاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کے جو پچھلے فقہاء اور بڑے علماء گزرے ہیں وہ اس چیز کو حلال سمجھتے تھے، پاک سمجھتے تھے ان اعضاء کو۔ مثال کے طور پہ ایک مثال علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، تحفۃ الفقہاء ان کی کتاب ہے، اور تحفۃ الفقہاء کے اندر ان کا فتویٰ موجود ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حیوان کھانے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے حلال جانور، یطہر بجمیع اعضائی، اس کے سارے اعضاء پاک ہیں، الا الدم، سوائے خون کے، یعنی جو بہنے والا خون ہوتا ہے وہی قرآن مجید والی آیت انہوں نے استدلال کیا ہے، وہی مطلب نکالا ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاک ہیں سوائے دم مسفوح کے۔ تو ان کے جو پچھلے علماء کرام تھے وہ بھی اس چیز کو، ان اعضاء کو پاک سمجھتے تھے، جبکہ آج کے جو علماء ہیں وہ ان کو وہ مکروہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، وہ مکروہ کیوں سمجھتے ہیں آج کے جو علماء ہیں؟ فتاوی رضویہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ موجود ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان اعضاء کو مکروہ کہتے ہیں، جو دم مسفوح ہے اس کو حرام اور باقی اعضاء جو ہیں ان اعضاء کو مکروہ کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہیں حنفی علماء اس وجہ سے اس کو حرام سمجھتے ہیں یا مکروہ سمجھتے ہیں۔ اب مکروہ کے حوالے سے یا حرام کے حوالے سے کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث نہیں ملتی۔
جبکہ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ جو فتویٰ ہے، یہ جو قول ہے، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو حقیقت بات یہی ہے کہ جمہور علماء جو سلف گزرے ہیں، ان میں جمہور علماء کے نزدیک کیا تھا؟ ان کے نزدیک یہ حلال جانور کے سارے اعضاء جو ہیں وہ پاک ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو آیت ہے اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حلال جانور کے سارے اعضاء جو ہیں وہ پاک ہیں، سوائے دم مسفوک ہے۔ دم مسفوک تو وہ ویسے بھی کوئی استعمال نہیں کرتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ تو حرام ہے، سراسر حرام ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اعضاء ہیں گنوائے جاتے ہیں، یا کوئی بھی ہے، کوئی بھی عضو حلال جانور کا، وہ بالکل حلال اور پاک ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی پسند نہیں کرتا کسی عضو کو کھانے کو تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو حرام قرار نہ دے، اس کو نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے، وہ نہ کھائے، پر حرام قرار نہ دے۔ تو اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کسی اعضاء کو کھانا چاہتا ہے، کھائے۔ اب یہ جن اعضاء کو یہ مکروہ کہتے ہیں، اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو قرآن و حدیث میں تو کوئی ان کی کراہت کے حوالے سے دلیل نہیں ہے، تو ان کو کیوں روک رہے ہیں کھانے سے؟ تو جیسے کسی کو نہ کھانے کی اجازت ہے، اسی طرح کھانے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ اس حوالے سے کوئی صریح دلیل یا اس کی ممانعت کوئی موجود نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔